اور جناب دے سامنے حافظ سید محمد شاہ صاحب نقبی خطیب جامع مسجد محلہ خواجگان و خطاب فرمیسن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ صلوات پڑھو جو آواز بولو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون، حتی جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، یعنی میں جو ہے وہ یہاں پہ آ کے آپ سے مخاطب ہوں تو میں کوئی اگر بات کر رہا ہوں تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ آگے قرآن مجید نے کہا کہ قولوا قولا سدیدا، آپ کی جو بات ہے وہ نپی تلی ہونی چاہیے، یعنی یہاں پہ جو میں آیا ہوں وہ میں ائمہ معصومین علیہم السلام کی سنت اور سیرت کو بیان کروں، اگر اس کے علاوہ کوئی بات کرتا ہوں تو باروز قیامت میں جواب دہ ہوں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو یہاں پہ ایک صاحب منبر آتا ہے اس کو باروز قیامت آپ کے سب ٹائم کا خدا کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ ابھی میں 10 منٹ پڑھوں گا، لیکن اگر آپ کاؤنٹ کر لیں کتنے آپ بندے ہیں تو آپ دیکھیں تو آپ کا کافی سارا وقت بنتا ہے، تو اس وقت کا مجھے جواب دینا ہوگا، لہٰذا جو بھی صاحب منبر آئے تو اس کا حق بنتا ہے، البتہ وہ احساس بھی کرتا ہے ان چیزوں کا، اس کو پتہ بھی ہوتا ہے، تو میں جو ہے وہ اس چیز کا لحاظ کروں گا، کیونکہ میں جو ہے وہ اپنے وقت کے امام کو جواب نہیں دے سکتا، میری اتنی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ میں نے تاریخ میں دیکھا ہے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ امام زمان علیہ السلام کے آگے خاکسار ہیں، متواضع ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جواب نہیں دے سکتے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور ایک نہیں لکھی، کئی لکھی ہیں، 10 جلدوں میں، سینکڑوں میں، جب وہ کہتے ہیں کہ وہ جواب امام کو نہیں دے سکتے، جو میں نے کچھ نہیں کیا اس دین کی خاطر، تو صاف ظاہر ہے میں جو ہے جواب نہیں دے سکتا، اور وہی بیان کروں گا جو قرآن کا حکم ہے، اور اسی کے اوپر ہی جو ہے میں وہ اکتفا کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خود خداوند متعال کی ذات نے قرآن میں کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کی زندگی کے لیے جو بہترین اسوہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر آگے نہج البلاغہ کے اسی خطبے میں علی علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ فَإِنَّ فِيهِ أُسْوَةٌ لِمَنْ تَأَسَّى، کہ یہ پیغمبر کا جو اسوہ ہے یہ ایسا اسوہ ہے کہ آپ کو مشکلات سے، مصائب سے جو ہے وہ آپ کو بچائے گا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ خداوند متعال کی ذات نے کہا کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ خداوند متعال کی ذات نے کہا کہ یہ آپ کو پتہ ہوگا ہے، کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ دین جو ہے وہ اتنا مہم تھا کہ حسین علیہ السلام اس دین کے اوپر قربان ہو گئے، لہٰذا اس چیز کو آپ کو سمجھنا چاہیے، اور جو ہے آپ اس کے اوپر، دین کے اوپر اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی سنت اور سیرت کے اوپر عمل کریں۔ آگے مولا امام علی علیہ السلام نے کہا کہ فَعُرِضَ عَلَيْهِ الدُّنْيَا، پیغمبر خدا کو خداوند متعال کی ذات نے دنیا کی پیشکش کی، کہا کہ دنیا لے لو، فَأَبَى أَن يَقْبَلَهَا، پیغمبر خدا نے ٹھکرا دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا عرصہ پیغمبر خدا مکہ میں رہے تو پیغمبر خدا کا اپنا گھر نہیں تھا، حتیٰ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ شادی کی تو جو گھر تھا وہ حضرت خدیجہ نے خود دیا تھا، 23 سال یا 25 سال وہاں پہ رہے تو حضرت خدیجہ کے گھر میں رہے، اپنا گھر بالکل نہیں تھا، لیکن جب مدینہ میں آئے، مدینہ میں گھر تھا، لیکن گھر جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا تھا، اتنا زیادہ گھر بڑا نہیں تھا، لہٰذا مولا کہتے ہیں کہ مولا نے جو ہے وہ اس دنیا کو ٹھکرا دیا۔ آگے کہا کہ وَيَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ،
کہ زمین پر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. وَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ، بیٹھتے ایسے تھے جیسے کوئی غلام بیٹھا ہو. ہمارے ہاں اگر کسی کے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر اس کا طور طریقہ بیٹھنے کا چینج ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کسی دفاتر میں چلے جائیں یا کسی اور جگہ میں آپ چلے جائیں تو آپ کو وہاں کا جو رئیس ہوگا نا، اس کا آپ کو دفتر ملے گا. پیغمبر خدا کا حتیٰ جتنے بھی ہمارے آئمہ ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام تک کسی کا کوئی خاص دفتر نہیں تھا، حتیٰ کسی کا کوئی گیٹ کیپر بھی نہیں تھا. آپ نے تاریخ میں کسی سے نہیں سنا ہوگا، کسی عالم سے، کسی ذاکر سے، کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس کوئی شخص گیا ہو اور آگے سے ان کا ایلچی ملا ہو، اس نے کہا ہو کہ میں جا کے جاتا ہوں اور امام سے پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں. نہیں، ایسی بات بالکل نہیں تھی. سارے دروازے جو ہے وہ کھلے ہوئے رکھے ہوتے تھے سب کے لیے، چاہے اپنا ماننے والا ہے چاہے اپنا ماننے والا نہیں ہے، سب کے لیے کھلے ہوتے تھے. یہی وجہ ہے جب ظہور ہوگا تو یہ جو پروٹوکول والا سسٹم ہے بالکل نہیں ہوگا. امام علیہ السلام آپ کو پروٹوکول دیں گے. روایت میں ہے کہ بعض مومنین کے پاس امام علیہ السلام 2 فرشتوں کو بھیجیں گے، کہا کہ اس میرے مومن کو لے کے آؤ میرے پاس، اس کی جو مشکل ہے وہ میں اس کی مشکل کشائی کرتا ہوں. پھر انہی 2 ملائکہ کو کہیں گے کہ یہ جہاں پہ بیٹھا تھا وہاں جا کے چھوڑ کے آؤ. یہ جو ہمارے ہاں سسٹم ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا سسٹم نہیں ہے، یہ کسی اور کا سسٹم ہے. مولا نے کہا کہ وَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ، بیٹھتے ایسے تھے جیسے کوئی غلام بیٹھا ہو. یہی وجہ ہے کہ جب جو ہے وہ مسجد نبوی میں کوئی بھی بندہ آتا تھا تو وہ سوال کرتا تھا کہ آپ میں سے پیغمبر کون ہے. کوئی پیغمبر کو پہچان نہیں پاتا تھا. صاف ظاہر جب بیٹھتے لوگوں کی طرح تھے، کوئی فرق نہیں کرتے تھے، کوئی ایسی چیز نہیں پہن کے بیٹھتے تھے. صاف ظاہر جب باہر سے بندہ آتا تو اس نے سوال کرنا ہوتا تھا کہ یہ کون ہے، آپ میں سے پیغمبر کون ہے. تو کوئی پہچان نہیں پاتا تھا. بتایا جاتا تھا کہ یہ پیغمبر ہیں تو پھر وہ تعجب کرتے تھے، لوگ متعجب ہوتے تھے کہ اتنے سادہ. اور جو ہے پھر سوال کرتے تھے، کہتے تھے ان کے لیے کوئی جو ہے وہ جگہ نہیں ہے کہ جس جگہ کے اوپر یہ بیٹھ کر جو ہے بیٹھیں تاکہ باہر سے آنے والے کو پتہ لگے کہ یہ جو ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے. ایک صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. ایک دفعہ دوبارہ بھی صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. چھوڑ دینا سے قبلہ معذرت میں 2 منٹ بعد چھوڑے نہ گیا سے. یہ اپنا آگے مولا نے کہا کہ وَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ، بیٹھتے اس طرح تھے جس طرح جو ہے وہ غلام بیٹھتے ہوں. آگے کہا کہ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ الْعَارِي، کہ ایسے گدھے کے اوپر سواری کرتے تھے جس کا پلان نہیں ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جب پلان نہ ہو تو جب بندہ اس کے اوپر بیٹھتا ہے تو تنگ ہو کے بیٹھتا ہے. آگے مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا نہیں